السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ حالات ملک کے آپ کے سامنے ہیں۔ پنجاب میں حکومت اور گورنر راج لگنے کے بعد مسلم لیگ نون کے مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کل وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ نظام بچائیں۔ اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کی جانب سے بارہا یہ بات کہی گئی ہے کہ اس نظام کو بچائیں جو نظام ہمارے ملک میں کام کر رہا ہے، نظام کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہی بات مسلم لیگ نون کی جانب سے بارہا کہی گئی۔ کل چودھری نثار نے جو پارلیمنٹ میں تقریر کی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نظام کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ اگر کوئی تیسری قوت فائدہ اٹھانے کے لیے اس ساری صورتحال کا آئی تو ہم اس وقت حکومت کے ساتھ آ جائیں گے۔ لیکن نظام ہے کیا؟ نظام کو خراب کون کر رہا ہے؟ نقصان کون پہنچا رہا ہے؟ اور اس نظام کو بچانے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس پر بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں۔ مہمانوں کا تعارف کرا دیں۔ تسنیم احمد قریشی صاحب وزیر مملکت ہیں داخلہ کے، ان کے ساتھ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون، اور ہارون رشید صاحب تجزیہ نگار، کالم ان کے ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ہارون رشید صاحب کے پاس جاؤں ان کا تجزیہ لینے کے لیے، حکومت سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ نظام کو مسلم لیگ نون کے طور طریقوں سے خطرہ ہے؟ جس طرح ایجیٹیشن مسلم لیگ نون کی شروع ہو گئی، نظام کو خطرہ لاحق ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ابھی جو فیصلہ آیا ہے تو اس سے فیصلے سے پہلے ہی ہمارے جو دوست ہیں اور لیڈران نون لیگ کے، تو انہوں نے سٹیٹمنٹس دینی شروع کر دی۔ آپ کے سامنے ایک مہینہ پہلے بھی یہ کہا گیا نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ پاکستان ایک ناکام ریاست ہے، اور اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی فیصلہ نہیں آیا اور 4 روز پہلے وہاں پر ڈیبیٹ کی گئی اور ایوان صدر کے اوپر الزامات لگانے شروع کر دیے گئے، اور یہی صورتحال جس وقت فیصلہ آ گیا تو یکدم جتنا بھی تھا ایوان صدر کے اوپر الزام 100% لگانے شروع کر دیے۔ تو پھر اس کے بعد اگر وہ دیکھیں جو شیخ پورہ کے اندر جلسہ کیا گیا اور اس کے اندر بھی یہ بات کہی گئی کہ جو گورنمنٹ ملازمین ہیں وہ گورنمنٹ کا کہنا نہ سول نافرمانی کی، تو یہ ایسی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید سے لے کے محترمہ تک جب بھی شہادت ہوئی ہے اور کبھی بھی پیپلز پارٹی کی قیادت نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان فرسٹ اینڈ دین ادر تھنگز۔ لیکن ہمارے دوستوں نے، میں سمجھتا ہوں شاید اتنا سیاسی شعور نہیں ہے اور وہ نہیں سمجھتے ان چیزوں کو کہ یہ اس سے ان الفاظ سے پاکستان کو کتنا نقصان ہے۔ یہ ہمارے انٹرنل میٹرز ہیں، ہم اس میں ہم نیگوشیشن کے ساتھ، گفتگو کے ساتھ بیٹھ کر اگر ان کے ساتھ سمجھا جائے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ محسوس کریں کہ ایوان صدر سے ہوئی تو وہ ڈائلاگ ہو سکتے تھے، بات چیت ہو سکتی تھی۔ 1 سال سے آپ ڈائلاگ میں ہیں، اگر ایسی کوئی بات جو کہ یکدم ہو گئی ہے۔ اور دوسری بات جو میں ضروری کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو معلوم تھا کہ فیصلہ یہ آنے والا ہے، انہوں نے اپنی پریپریشن شروع کر دی، لیکن ہمیں اس چیز کا کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ یہ فیصلہ آنے والا ہے۔ ادروائز ہمیں یہ معلوم ہوتا یا ایوان صدر میں یہ بات کو ریئلائز کیا جاتا کہ فیصلہ یہ آ سکتا ہے تو ہم پارٹی ہمیں آرڈر کرتی کہ آپ اپنا سسٹم کو آرگنائز کریں۔ لیکن ایسی میری بات سن لیں، میں بالکل معصومیت والی بات نہیں اور ریالٹیز ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ان کے پاس چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس سمجھتے تھے یہ، اور یہ فیصلہ آج کا نہیں ہے، 1 سال پہلے کا آ رہا ہے، اور ان کو اگر میں سمجھتا ہوں کہ اسی وقت تو فیڈریشن کو وہاں پہ اپیل کرنی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ ان کے خلاف فیصلہ آ چکا تھا تو ٹھیک ہے یہ اس کو کرتے، لیکن ہم نے محبت سے ایک وہ اپنا پروسیس جو محبت والا ہم نے چلایا ہوا تھا، ہم نے اس کے پیش نظر رکھتے ہوئے فیڈریشن نے جب انہوں نے انکار کیا، فیڈریشن نے اس کا وہ اپنا کورٹ میں گئی تو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور اس کے بعد جو آج ایجیٹیشن کے دوران جو وہاں پر کیا گیا محترمہ کی یادگار کے اوپر اور جو حرکت کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں اسے پیپلز پارٹی کے ہر کارکن کو بہت تکلیف ہے، اس کے باوجود پارٹی لیڈرشپ نے ابھی تک جو ورکروں کو یہی سبق دے رہے ہیں کہ صبر کے ساتھ چلے اور تحمل کے ساتھ آپ کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میری بات سن، اس کے باوجود وہ جو نون لیگ کی قیادت ہے اس کے باوجود ایک الزامات اور مختلف طریقوں کے ساتھ وہ کیا جاتا ہے، جس کے اوپر آج MQM نے بھی پورا اپنا ریئیکشن شو کیا ہے اور سب پارٹیز نے اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ یہ بہت بڑی زیادتی انہوں نے کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایوان صدر کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ لیکن اس وقت بھی ابھی آپ کی نیوز میں چل رہا تھا یہ
کہ ایوان صدر کے اندر اس بات مسئلے کے اوپر مفاہمت کے اوپر ڈائلاگ ہو رہے ہیں، جس میں یار ولی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے چیف منسٹر بھی وہاں پر تشریف فرمایا. تو یہ ہم اب بھی چاہ رہے ہیں کہ ان معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ ان ہم راستہ بنایا جائے. حالات خراب اس حد تک ہو گئے کہ ملک کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اکٹھے رہیں، اور ان طاقتوں کو جو فائدہ اٹھانا ہمیشہ انہوں نے دو گھروں کی لڑائی سے فائدہ اٹھایا، ہم ان کو روک سکیں. لیکن چودھری نثار صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی ہے، جو اچھی بات کرے اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی ہے کہ ہم تیسری طاقت کو فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے، اور یہی بات ہوتی ہے جمہوریت میں. آپ کی ناراضگیاں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن اس میں جب ایک میسج جو آپ کنوے کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بڑا دانشمندانہ انہوں نے فیصلہ. میسج اچھا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے. میں مسلم لیگ نون کا نقطہ نظر جاننے سے پہلے ہارون رشید صاحب، یہ نظام جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ نظام بچانا ہے، یہ نظام بچے گا کیسے؟ نظام میں خرابی کیا ہے؟ نظام غلط کہاں ہو رہا ہے اور غلطی کس کی ہے؟ دیکھیں یہ جمہوریت ہے، اس کی تعریف یہ کی گئی ہے لوگوں کی حکومت، لوگوں کے ذریعے لوگوں پر. اس نظام کی بنیادوں میں نقص ہے، میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی. یہ میں نے عرض کیا تھا 2 سال پہلے کہ اصل جمہوریت تو جب آئے گی تب آئے گی، فی الحال امریکی جمہوریت آ رہی ہے. تو یہ امریکیوں اور برطانویوں کا نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہے، جس میں اس وقت تو یہ طے تھا کہ مشرف بھی رہیں گے اور کاف لیگ سے مل کے حکومت بنائیں گے. لیکن وہ تو نہ چل سکا، اس لیے کہ عوامی احساسات اتنے تند تھے کہ اس کو روکا نہیں جا سکتا تھا. اب دیکھیے تسنیم صاحب فرماتے ہیں کہ ایوان صدر کو پتہ نہیں تھا اور عدالت کا فیصلہ ہے. بھائی 17ویں ترمیم ہے جس کے ذریعے روکا گیا ہے. محترمہ کا پر بھی پابندی تھی، ان پر بھی پابندی تھی. تو کس چیز نے ان کو روکا 17ویں ترمیم کا خاتمہ کرنے سے پہلے؟ 1 سال ہو گیا ہے، اس میں طرح طرح کے ہیلے بہانے ہیں کہ ہم نے ڈرافٹ دیا تھا. ڈرافٹ کیا دیا تھا؟ آپ پیش کر دیتے اسمبلی میں، اس کی نون لیگ تو فوراً تائید کرتی، اور پارٹیاں بھی تائید کرتی، شاید کاف لیگ بھی کر دیتی اور ختم ہو جاتی. سیاسی حل تھا اس معاملے. یہی ایک حل تھا. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جوڑ توڑ سے جو حکومت کرنے کا رویہ ہے، کتنا ہی پاپولر لیڈر ہو، خواہ بھٹو جتنا پاپولر آرٹیکولیٹ ہو، جب آپ حریفوں پر دروازے بند کر دیتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے. نواز شریف صاحب کے ریئیکشن میں یہ تو ان کی ایک بات بہت تعجب خیز ہے کہ انہیں پتہ نہیں تھا اور نواز شریف کو پتہ تھا کہ فیصلہ کیا آئے گا. جو ہماری عدالتی تاریخ ہے اس میں حکومت کو پتہ نہ ہو، انہوں نے تو کرائم سے اندازہ لگایا. باقی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے پارٹ میں ایک بات غلط ہے، وہ صحیح انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا. سرکاری ملازمین سے یہ کہنا کہ وہ احکامات تسلیم نہ کریں، اس میچورٹی پہ یہ ملک نہیں پہنچا ہے، اور ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ تشدد نہ ہو. باقی رہا بے نظیر بھٹو کی یادگار والا واقعہ، تو اس میں بہت ہی اچھا رویہ انہوں نے اختیار کیا. لوگ جب باہر نکلتے ہیں، آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے چھاپے گئے تو لاہور جلا دیا گیا، مال روڈ پہ کاروباری ادارے جلا دیے گئے. لوگوں کے اندر غصہ بھرا ہوا ہے. مگر نون لیگ کا رویہ اس نے فوراً ریئلائز کیا، درست کیا انہوں نے اپنا رویہ. جاوید ہاشمی گئے، پھول چڑھائے، ایک طرح کی معذرت کی اور کوشش کی کہ بھائی اس معاملے کو اور بے نظیر کو اور ان کے مرحوم والد کو خراج تحسین پیش کیا. چودھری نثار نے بھی یہ واضح کیا. اب جہاں تک یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی فیصلہ، یہ کہتا ہے ہمیں پتہ نہیں تھا. حکومتیں تو جانتی ہیں کہ ظاہر ہے پتہ تھا. اب یہ تو یہی نہیں کہنے چاہیے نا، اب آگے کیا کہیں. اور پھر اس کو روکنے کا طریقہ تھا پھر یہ کہ عدالتی فیصلہ تو الگ، مگر گورنر راج کیوں لگایا گیا؟ بھائی گورنر راج لگتا ہے کہ صوبائی حکومت کام نہیں کر سکتی، صوبائی حکومت تو موجود ہی نہیں ہے، وزیر اعلیٰ ڈسکوالیفائی ہو گیا تو کیبنٹ ختم ہو گئی. اب اگلی حکومت آئے تو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے. اور خود وزیر اعظم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، رئیسانی صاحب اس پہ خوش نہیں ہیں، پارٹی میں اور بہت لوگ ہیں جس پہ خوش نہیں ہے، اسفند یار خوش نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان خوش نہیں ہے. اور ایم کیو ایم اس فیصلے کو کہاں ڈیفینڈ کر رہی ہے کہ یہ درست فیصلہ ہے؟ ایم کیو ایم تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ یادگار پہ جو بدتمیزی کی گئی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور وہ سب کہہ رہے ہیں اور درست کہہ رہے ہیں نہیں ہونی چاہیے بدتمیزی. بھائی بے نظیر کی یادگار کا اس میں کیا دخل تھا؟ جن لوگوں نے فیصلہ کیا ان سے آپ احتجاج کریں، اور اس کے لیے اخلاقی سیاسی بنیادیں موجود ہیں احتجاج کرنے کی. احتجاج شائستہ ہونے چاہیے، یہ کوئی ون ڈے میچ نہیں ہے، اس کو جاری رہنا ہے. اس کے ساتھ جڑ گیا معاملہ عدالتوں کا، اور ظاہر ہے یہ احتجاج جاری رہے گا، اور میرا خیال ہے اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مصالحت کی کوئی صورت نہیں ہو جاتی. اور میرا خیال ہے کہ مصالحت کی طرف اب کچھ رجحان بڑا ہے پہلے کے مقابلے میں. کتنا بڑا ہے؟ نون لیگ کا بڑا ہے. نون لیگ کا کوئی مصالحت کی طرف رجحان نظر آیا؟ مصالحت پہ فوراً آ جائے گی جب اسے یقین ہو جائے گا کوئی عملی قدم اٹھایا گیا اور سنجیدگی سے. آج انتظار کیا جا رہا تھا وزیر اعلیٰ بلوچستان کا بھی، میں نے پتہ کیا وہ نہیں پہنچے، کل وہ جائیں گے. اور ان کو میں نے پوچھا کہ آپ سنجیدگی سے لے، اور ان کا ہم انہیں سنجیدگی سے لے رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ دیٹ از دی اونلی سولوشن.